تعالیٰ نے ایک نظام ظاہری بنایا ہے اور ایک نظام پوشیدہ بنایا ہے انسانوں کی نظروں سے. ہمیں یہ نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام فرشتوں کا نظام بنایا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم بادلوں سے بارش برستا ہوا ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا یہ غیبی نظام ہے. جب غلہ اگتا ہے نا، گندم اگتی ہے، تو ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور اس فرشتے کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ دانہ جس کے مقدر کا ہے اس تک پہنچانا، وہ اس کا کام ہے. ایک نظام عجیب ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، کتنے فرشتے اس کے ساتھ طلوع ہوتے، ساتھ اس کے نکلتے ہیں. غروب ہوتا ہے، کتنے فرشتے ہوتے ہیں. ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. ہر انسان جو اللہ کو مانتا ہے نہیں بھی مانتا، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک نظام لگایا ہوا ہے. انسان سو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو جانور ہوتے ہیں نا مختلف رینگنے والے، وہ نقصان نہیں پہنچاتے انسان کو. ایک نظام ہے اس کی حفاظت کا. پھر مومن بندہ جو ہے وہ رات کو دعائیں پڑھ کر سوتا ہے، تو ان دعاؤں کے موکلات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ان موکلات کو، وہ فرشتے ہوتے ہیں، ان موکلات کو مقرر فرما دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. کانوں پر بھی فرشتے، اس کی آنکھوں پر بھی فرشتے، اس کی ناک پر بھی فرشتے. کو موذی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ شانہ کا. یہ جو ایمانیات ہیں نا، ایمان مفصل، ہم اس میں کیا کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ساتھ ہے نا. اس میں دوسرے نمبر پر ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں ہم. تو ملائکہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ کا ایک غیبی نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عالم امر سے پیدا فرمایا. اللہ نے حکم دیا، فرشتے بن گئے. ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں. وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ غیبی نظام ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہمیں نظر آنے لگے نا یہ سارا نظام، اللہ اکبر، ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. یہ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہ آئیں، ورنہ ہمیں ہر طرف فرشتے نظر آئیں گے، جنات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بڑا مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ شانہ نے پوشیدہ رکھا، غیب میں اس کو رکھا، ہم سے غیب میں رکھا. اللہ نے اس کو ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرار دی. تو جب انسان کی موت آئے گی نا، پھر فرشتے نظر آنا شروع ہوں گے. یا بعض حضرات کو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، کبھی کسی خواب میں دکھا دیتا ہے، یا ویسے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. جیسے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن وہ انسانی شکل میں آئے تھے. سب کو دکھانا، سمجھانا، ادب سکھانا مقصود تھا، تو ادب سکھایا صحابہ کرام. بعض اوقات دکھایا بھی. صحابہ کرام، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نا کہ میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ایک ابر سا محسوس کیا. سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک ابر سا محسوس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی. ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے صحابی، تو گھوڑا بدکنے لگا. وہ فرشتوں کو دیکھ کے بدک رہا تھا. وہ تو گھوڑا تھا نا جی. چلو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، صحابہ کرام کو بادلوں کی شکل میں ملائکہ کو دکھایا. اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے دکھائے، صحابہ کرام کو دکھائے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں دکھا بھی دیتے. تو یہ غیبی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ غیبی نظام کے ذریعے چلا رہا ہے. نہ نظر آنے والی بات جو میں نے یہ بات کی ہے نا جی، وہ اس لیے کی ہے کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نظر لگنا یہ حق ہے، جادو بھی حق ہے. حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے، اس کا وجود ہے، یعنی جادو حق ہے مطلب نہیں ہے. نظر کا لگنا حق ہے، یعنی اس میں ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، یعنی ہوتا ہے. نظر کا لگ جانا کا وجود ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، نظر کا اثر ہوتا ہے. اچھی لگے یا بری لگے. بری نظر لگنا ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نظر لگ گئی، بندہ بیمار ہو گیا. بچوں پہ نظر لگتی رہتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظر کے لگنے سے ان کی ہلاکت ہوگی. نظر جو ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیے میں پہنچا دیتا ہے. یہ نظر کا لگنا اتنا برا ہے. اور نظر انسان کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے. بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا جو، وہ نظر کے لگنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. بے جان چیز کو بھی نظر لگ جاتی ہے. گاڑی کو نظر لگ جائے گی. ہمارے ایک ساتھی تو کہنے لگے کہ میں گاڑی کی صفائی نہیں کرتا، جب میں صاف کروں چمکنے لگتی ہے اسی دن ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی اپنی چیز کی صفائی رکھنا تو
یہ تو ضروری ہے، صاف ستھری رکھنی چاہیے، اس کا کوئی اور حل نکال لیں، کوئی اور حل سوچیں، اس کا دعا پڑھ کے چلا کریں۔ کچھ ہیلے بھی کیے جا سکتے ہیں جس میں شرک نہ ہو تو، اور یہ ثابت ہے ہیلا کیسے ثابت ہے؟ ایک صحابی کو نظر لگی تو وہ غسل کر رہے تھے، بڑے حسین تھے، ان کو دوسرے صحابی نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ اتنا حسین جسم تو میں نے کسی کماری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا۔ جو انہوں نے یہ کہا ایک دم ان کا جسم ڈھیلا ہوا اور ان کو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا کہ دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا کہ ہاں جی فلاں صحابی نے دیکھ کر یہ جملے فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان پر، تو کیا تم اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کا مستعمل پانی، وہ جو جن کی نظر لگی تھی نا، ان کے جسم پہ سے پانی بہا کے نا، وہ پانی جو بہہ کر ایک تسلے میں جمع کر لیا گیا یا وضو کروایا گیا، تو وہ جو مستعمل پانی تھا ان کے جسم سے گزر کر آیا تھا، اس پانی سے ان صحابی کو کے اوپر ڈالا جن کو نظر لگی تھی۔ جو ہی ان کے اوپر پانی ڈالا، نظر ایک دم ختم، اور وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اس میں کچھ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تو یہ حیلہ کرنا اس طرح کا جس میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے۔ اس لیے وہ میں ایک بتایا کرتا ہوں، کسی کو بہت سخت نظر لگی ہوئی ہو نا، تو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، بچوں کو اکثر لگتی رہتی ہے، لوگ وہ مرچوں والا عمل کرتے ہیں، مرچیں جو ہے نا وہ وار کے تو اس کو جلاتے ہیں، تو اس میں جی سخت بدبو آئے تو پتہ نہیں نظر ہوتی ہے، نہ آئے تو نہیں ہوتی نظر ہے، کیا وہ کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ وہ بدبو آئے تو نظر ہوتی ہے جی؟ اس میں بدبو آتی ہے جلانے سے، بدبو نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نظر ہوتی ہے۔ یہ اوکھا ہے، مشکل ہے، مجھے تو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ اس میں بدبو آئے تو نظر ہے، نہ آئے تو نہ ہے، پتہ نہیں الٹ ہے اس کے۔ میں آپ کو آسان بتاتا ہوں بالکل۔ اچھا، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور نظر نہیں اتری، ہم نے مرچوں والا بھی کر کے دیکھ لیا، فلاں بھی کر کے دیکھ لیا، فلاں بھی کر کے دیکھ لیا، نظر نہیں اتری۔ پتہ کیسے چلے گا کہ نظر اتری ہے نہیں اتری ہے؟ نہیں اتر جائے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ بندہ بچہ ہے تو ٹھیک ہو گیا، مرد ہے وہ جو عورت ہے کوئی بھی ہے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن نظر لگی ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ میڈیکلی وہ ٹھیک ہوتا ہے بندہ، لیکن وہ بیمار ہے، ٹیسٹوں میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بیمار ہے، دوائی کھا رہا ہے تو آرام نہیں آ رہا۔ اب اس کو تین باتوں میں سے ایک بات ہے، یا اس کو نظر ہے، یا اس کے اوپر جادو ہے، یا اس کے اوپر جنات ہیں، ان تینوں میں سے کچھ ہے۔ تو نظر اگر ہے، نظر کی وجہ سے بیمار ہو گیا، بچوں پہ تو اکثر ہوتی نظر ہے، بہت کم جادو یا جنات ہوتے ہیں۔ بچہ اگر ڈر رہا ہو نا، رات کو ڈر رہا ہے، ڈر کے اٹھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے شیاطین ڈرا رہے ہیں اس کا علاج تو آیت الکرسی ہے، کہ جب وہ ڈرے بچہ اور ایک دم چیخ مارے، ایک طرف دیکھ کر چیخ مار رہا ہے، تو آیت الکرسی پڑھیں اور ولا یعود حفظہما پہ پہنچیں تو اس کو بار بار پڑھیں، پھر آیت الکرسی کو پورا کر لیں، پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر ولا یعود حفظہما پہ پہنچیں تو اس کو بار بار پڑھیں، بھاگ جائے گی چیز یا جل جائے گی جو ڈرا رہی ہے۔ یہ تو اس کا علاج ہے جو یہ۔ اور اگر بیمار ہو گیا اچانک، یا بچہ جو کو کھا نہیں رہا، دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ دودھ ہی نہیں پی رہا، تو اس کو نظر ہوتی ہے، یا ماں کے دودھ کو نظر لگتی ہے یا بچے کو نظر لگ جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، بچے پہ اس کا چھینٹے ماریں پانی کے، بچے کو پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اگر جنات وغیرہ کا معاملہ ہے نا یا اور جادو کا معاملہ ہے تو پھونک مارنے والے کے اوپر اس کا اثر آنے کا خدشہ اندیشہ رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلائیں یا اس کو چھینٹے ماریں، پھونک ڈائریکٹ نہ ماریں، پھر آپ کو اپنی پڑ جائے گی اگر آپ کے اوپر آ گئے تو۔ اچھا، بچے کو سورہ ملک کی آیت ہے، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، یہ جو آیت ہے نا، ثم ارجع البصر کرتین، یہ والی آیت، اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ کے جو ہے نا اس پر دم کریں، اور دم والی بات وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ پھونک نہ ماریں، بہتر یہی ہے، پانی پہ پڑھ کے اس کو پلا دیں، یا وہ خود پڑھ لے اگر پڑھ سکتا ہے تو۔ اچھا، سورۃ الکوثر پڑھ کے علاج کریں اسی طرح۔ اور میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، بڑا ہی جو سخت جادو ہے نا، جادو کہہ رہا ہوں، جادو کی بات تو ابھی میں نہیں کر رہا، میں صرف نظر کی بات کر رہا ہوں۔ مرچیں جلانے سے نا آسان نسخہ،
وہ یہ ہے کہ آپ گھر کی جو جھاڑو ہے نا استعمال شدہ، وہ جھاڑو لے لیں، اور یہ جس کو نظر لگی ہے نا اس کو لٹا کے نا اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال دیں، میت بنا دیں اس کی۔ اس کو بھی تو موت یاد آئے نا، بڑا مرد ہے تو یاد آئے گی اس کو، سیدھا لٹائیں میت کی طرح۔ اور وہ جھاڑو کے کچھ تنکے لے لیں، تھوڑے سے تنکے لے لیں، اور اس کے اوپر پھیرتے جائیں اور دعائے جنازہ پڑھتے جائیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، یہ پوری پڑھتے جائیں اور اس کے اوپر پھیرتے جائیں۔ ہاں جی، مزہ آ جائے گا نا، یہ خود پڑھنے والے کو بھی اور جو لیٹا ہوا ہے نا اس کو بھی، ذرا آواز سے پڑھے، اس کو موت یاد آئے گی۔ یہ موت کا یاد کرنا جو ہے نا یہ نظر کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ، اچھا یہ پھیرتے جائیں، چند ایک مرتبہ پڑھ لیں اور سارے جسم پہ اس کو پھیر دیں۔ اس کے بعد اس جھاڑو کے تنکوں کو جلا دیں اور پورے جل جائیں، یہ کر لیا کریں۔ وہ جو ہی جلیں گے نا وہ ختم، انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی۔ اچھا جھاڑو کے تنکا اگر نہ لیں تو پرانا سا گتا لے لیں، اس کو اوپر ایسے کالا نشان سا لگا لیں اور اس کو پھیر دیں، پھیرتے جائیں اسی طرح اور اس کو جلا دیں، نظر اتر جائے گی۔ یہ نظر اتارنے کا آسان ترین نسخہ، میں آسان نسخے بتایا کرتا ہوں، میں لمبے چوڑے نہیں بتاتا نہیں۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے لمبے لمبے وظیفے کرنے کا، لمبا ہی شوق ہو تو سورہ بقرہ روز پڑھا کریں نہ کریں۔ ہے حدیث شریف میں جادو رہنے نہیں دیتے سورہ بقرہ، کسی کے اوپر جادو ہو نا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اور جنات ہوں تب بھی سورہ رحمان جنات کو بھگا دیتے، سورہ رحمان۔ نظر سے اب بعضوں کو بہت نظر لگتی ہے، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ان کو نظر لگی ہوتی ہے، وہ ڈھیلے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ بچہ پڑھائی میں شوق نہیں ہے اس کو، بڑا اچھا پڑھتا تھا جی، بچہ فرسٹ آتا تھا جی، اب وہ پڑھتا ہی نہیں۔ بچے کو نظر لگی ہے، ڈیفینیٹلی اس کو نظر لگی ہے تو اس کی نظر اتاریں۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ نظر، بری نظر کا لگنا حق ہے تو اچھی نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ ہر چیز کی ضد ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ بری نظر لگتی ہے اچھی نظر نہیں لگتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور راستے میں وہ زازان جو ہے نا گویا، وہ گانا گا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ نابینا ہو گئے تھے اور ان کو لیے جا رہے تھے تو راستے میں نا وہ گویا زازان جو ہے وہ گا رہا تھا، سارنگی بجا رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا اور فرمایا کہ کتنی اچھی آواز ہے، اگر اللہ کے کلام کے پڑھنے میں ہوتی۔ اس زازان نے سنا تو نہیں کہ کیا کہا، اور نہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ فرما کے کپڑا چہرے پہ ڈال کے نہ چلے گئے حضرت۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون تھے، کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا کیا کہا انہوں نے یہ فرمایا، تو اسی وقت اپنے سارے وہ مزامیر توڑ کے ان کے پیچھے ہو لیا اور وقت کا بڑا لمحہ بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی نظر کا لگنا۔ بزرگوں کے قصے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا تو ادھر والے نمازی جتنے تھے نا وہ سب حافظ قرآن ہو گئے، ادھر سلام پھیرا ادھر والے سارے ہی حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی وقت ہی حفظ ہو گیا ان کو، یہ مطلب نہیں ہوتا ان باتوں کا، ہم یہ بنا لیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق عطا فرمائی ان سب کو کہ یہ ان سب نے حفظ کر لیا، یہ مطلب ہوتا ہے بات کا۔ اللہ والوں کی نظر کی تاثیر ایسی کہ تقدیریں بدلتی دیکھی گئیں۔ تقدیر بدلتی نہیں ہے، ویسے یہ محاورندن بولا جاتا ہے۔ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی، اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ شانوں کا ایک نظام ہے، کسی موقع پہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم قائم رکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ خود بدلنے والا ہے۔ بہرحال نظر لگنا، بری نظر لگ جائے تو اچھی نظر سے تڑوا لے۔ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے گا نا اور نظر ان کی پڑے گی تو انشاءاللہ بری نظر ٹوٹ جائے گی۔ نظر سے نظر کا توڑنا یہ آتا کسی کو ہے، ہر کوئی کر نہیں سکتا بھائی، لیکن یہ کمال جو ہے نا ہمارے مشائخ نقش بند کے اندر اللہ نے توجہات سلبیہ ان کو عطا کی ہوتی ہیں، تو توجہات سلبیہ ڈالتے ہیں نا، بیماری بھی سلب کر لیتے ہیں، جادو کو بھی سلب کر لیتے ہیں، جنات تو پھر ایسے بھاگتے ہیں کہ نظر کو بھی سلب کر لیتے ہیں، تو وہ توجہات سلبیہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارے مشائخ کے نقش بند کے اندر بہت زیادہ، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا آگے کے اسباق کے ساتھ ہے، جو اسباق آگے کی کرتے ہیں۔ بعض حضرات مجھے کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں بھی کچھ بتا دیں، سکھا دیں۔ بھائی اسباق کرو، اسباق کرنے نہیں، اور ایسی چیزیں سیکھنی ہیں، اور اسباق بھی کوئی ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ خاص تعلق پیدا کرنے کے لیے اسباق کیے جاتے ہیں، خاص قرب حاصل کرنے کے لیے اسباق کیے جاتے ہیں۔ یہ تو راستے کی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی جو اللہ تعالیٰ شانو ان کے ضمن میں عطا فرما دیتا ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔
کسی کا بھلا کروانا ہو اللہ تعالیٰ شانہ ذریعے سے بھلا کروا دیتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام بھی چل رہا ہے نا جو نظر نہیں آتا۔ وہ صاحبزادہ جو ہے نا وہ عبداللہ، وہ پڑھتا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے مختلف لوگوں کے جو سائنس کے ذریعے سے کوئی سمجھاتے ہیں، کہ وہ زیادہ ہی اسٹوڈنٹس حضرات جو سائنس کے ذریعے سے کوئی بات کو سمجھاتے ہیں، فزکس کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، تو یہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ جو روشنی کی رفتار تیز ہے یا آواز کی رفتار تیز ہے، جو کہتے جی روشنی کی آواز تیز ہے، آواز بعد میں آتی ہے، پہلے اس کی چمک پہنچتی ہے پھر آواز پہنچتی ہے۔ وہ کہتے جی کہ آواز کی تیز ہے، دعا مانگتے ہیں تو ساتویں آسمان کے اوپر پہنچ جاتی ہے، کہ آواز کی رفتار تیز ہے۔ یہ ویسے ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں نا، اور امریکہ جو ہے اس طرف ہے، یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، زمین کے اس طرف امریکہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں ایک بندہ بیمار لیٹا ہوا ہے ہاسپٹل میں، یہاں سے میں توجہ کرتا ہوں نا اللہ کی مہربانی سے، اور 1 منٹ نہیں لگتا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ دعویٰ نہیں ہے یہ حضرات، آپ حضرات جانتے ہیں نا یہ کیا چیز ہے۔ آواز پہنچائیں اس کی سپیڈ کتنی ہے، روشنی پہنچائیں امریکہ میں کتنی دیر میں پہنچے گی، اور یہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے، بہت پیچھے رہ جاتی ہے، بہت ہی پیچھے رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں 7ویں آسمان پہ آواز پہنچ گئی، اور 7واں آسمان، روح کی سپیڈ تمہاری ان ساری چیزوں سے زیادہ ہے۔ اچھا جی، باتیں لمبی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جس کو نظر لگتی رہتی ہو نا، اس کو چاہیے کہ صبح شام یہ دعائیں، صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتا رہا کرے، اور یہ سورہ ملک کی جو میں نے آیت بتائی ہے یہ بھی پڑھتا رہا کرے۔ اور زیادہ ہی کرنا ہے، کسی نے کسی کی زیادہ ہی کوئی سینسیٹیو طبیعت ہے تو وہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو لکھ کے اپنے جیب میں نا اس کو لیمینیشن کروا کے جیب میں اپنے رکھ لیا کرے، اپنے پرس کے اندر رکھ لیا کرے، اس کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھ لیا کرے، یہ کر لیا کرے۔ یہ تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ وہ زیادہ ہی جس کو سینسیٹیو اور وہم ہو گیا نا اس کے لیے، ورنہ پڑھنا چاہیے، پڑھائی کرنی چاہیے، اپنی حفاظت اس طریقے سے کرنی چاہیے انسان کو، اور قوت ارادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ لیکن یہ میں بات تو کر رہا ہوں، لیکن جو میرے متعلقین ہیں نا وہ مجھ سے پوچھے بغیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے نہ کریں، اور دوسرے جو حضرات ہیں وہ کریں، 1 تسبیح صبح کو کریں، 1 تسبیح شام کو کریں، چلو 200 دفعہ صبح کر لیں، 200 دفعہ شام کو کر لیں، کیا کریں۔